voted for a war and thousands of our brothers and sisters, countless Iraqis. And he enabled that to happen. He enabled that to happen. He is disqualified. He is disqualified. No way he can be president. क्या یہ खाना जंगी रशिया को दोबारा दावत नहीं देगी अफगानिस्तान पे यलगार करने के लिए? क्या अफगानिस्तान एक नया फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपके साथ अमेरिकी फ़ौज की एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। एक अमेरिकी रिटायर्ड फ़ौजी है, मतलब जो अफ़गानिस्तान की वार से वापस आया है। उसने अमेरिकी सदर जो बाइडन को कैसे धोया है और कैसे उसने अपने जमहूरी हक़ को सामने रखा है और कैसे उसने कहा है कि आपकी पॉलिसीज़ गलत थी। आपने अफ़गानिस्तान में, आपने इराक़ में हमारे सैकड़ों बहन भाइयों को मरवाया। इसी तरह आपने अनगिनत इराक़ियों को, बेगुनाह इंसानों को, बेगुनाह मुसलमानों को मरवाया और एक गलत आदमी को आपने अवार्ड दिया। ये बड़ी अहम डिबेट इस वक्त अमेरिका में शुरू हो चुकी है। अमेरिका के अफ़गानिस्तान से जाना और दीगर इलाक़ों से उसकी फ़ौज का इनखला होना, बुनियादी तौर पर हम ये समझ रहे हैं कि ये अमेरिका की नाकामी है। ऐसा नहीं है। हमारी कामयाबी है, ऐसा नहीं है। या हम दोनों की नाकामी है या हम दोनों की कामयाबी है, ऐसा नहीं है। जो खित्ते के डायनामिक्स हैं उनको ज़रा देखने, समझने, सोचने, परखने की ज़रूरत है। जब हम उसको परखेंगे, हम उसको देखेंगे तो फिर चीज़ें किसी और समझ जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। I'm an Air Force veteran, you're an Army veteran. We're just wondering why we should voted for a war and enabled thousands of our brothers and sisters, countless Iraqis. You enabled that. You also gave a medal to a man who enabled that war and caused that war. Your blood is on your hands as well. And you're disqualified. You're disqualified. My friends are dead because of your fault. So is my son who was in Iraq. Okay? For years. That doesn't matter, right? No, it doesn't matter to you. It matters a lot to you. Let me tell I'm you sure it something. does. And I'm not going after your son. You better know. I'm not. I'm not going after your son. You're disqualified, sir. Disqualified. The blood is on your hands. Blood is on your hands. No. My brothers and sisters died in Iraq and Afghanistan. And he enabled that to happen. He enabled that to happen. He is disqualified. He is disqualified. No way he can be president. They are dead. Millions are dead in Iraq. He will not be allowed to be president. Disqualified. Trump is more anti-war than him. ये वीडियो आपने मुलाहिजा की, ये वीडियो आपने देखी। ये वीडियो हमें ये चीज़ बता रही है, ये चीज़ वाज़ेह कर रही है कि जो आज़ाद और जमहूरी ममालिक होते हैं वहाँ हर शख्स को अपनी बात करने का बुनियादी हक़ होता है। वहाँ पे आज़ादी इज़हार राय होता है। वहाँ बात की भी जाती है, वहाँ बात सुनी भी जाती है। करने और सुनने में बहुत बारीक सा फ़र्क होता है, वाज़ेह सा फ़र्क होता है और वो फ़र्क पढ़े लिखे बाशऊर जो तबके हैं उनमें होता है। हमारे यहाँ चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ है। अब अमेरिका अफ़गानिस्तान से जा चुका है, कुछ जा रहा है और साथ ही हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान एक मरतबा फिर जो है वो आना शुरू हो गए हैं और 3000 के करीब अफ़गान फ़ौजी जो है वो ताजिकिस्तान जो है वो भाग गए हैं। और जिन जिन सूबों में कुंदूज़ सूबा है और उससे मुल्का जो सूबा है वहाँ पे तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया और उन्होंने मुकम्मल शरीयत नाफिज़ कर दिया और इस्लाम नाफिज़ कर दिया है। इक़्तिदार की जंग एक मरतबा फिर अफ़गानिस्तान में पूरे उरूज पर है और आइंदा आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान में एक मरतबा फिर खाना जंगी शुरू हो जाएगी। क्या ये खाना जंगी हमारी सरहद के लिए, पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है? क्या ये खाना जंगी सिल्क रूट के लिए, पाक चीन इकनॉमिक कॉरिडोर के लिए फ़ायदेमंद है? क्या ये खाना जंगी रशिया को दोबारा दावत नहीं देगी अफ़गानिस्तान पर यलगार करने के लिए? क्या अफ़गानिस्तान एक नया फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा है? क्या अफ़गानिस्तान एक नया मैदान जंग खुल रहा है? क्या अफ़गानिस्तान में कभी अमन बर्पा नहीं हो सकेगा? क्या अफ़गानिस्तान में कभी रशिया, कभी अमेरिका और अब फिर रशिया, मतलब इस तरह हमेशा से लोग यलगार करते रहेंगे? आखिरकार अफ़गानिस्तान में क्यों वन नेशन वाली थ्योरी क्यों नहीं है? क्यों अफ़गानिस्तान में हमेशा बाहर से लोग आते हैं, हमले करते हैं, लूट मार करते हैं, जितना अरसा उन्होंने वहाँ पर रहना होता है अपने मकासद को पूरा करते हैं और उसके बाद फिर एक नया
جو میدان ہے وہ نیا میدان جنگ ترتیب دے کر چلے جاتے ہیں۔ امریکہ جا رہا ہے، لیکن کیا امریکہ کے پالیسی سازوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم یہاں سے نکلیں گے تو اس کے بعد یہاں کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ کیا کریٹ ہوگی، اور اس دوران جو انہوں نے کٹھ پتلی حکومت وہاں پہ کھڑی کی اس کو مضبوط کرنے کے لیے بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ امریکہ کی جو ناکام پالیسی ہے یا دوغلی پالیسی ہے وہ اس کے جانے کے ساتھ ہی جو کام شروع ہوا ہے، جو رد عمل آنا شروع ہوا ہے، اس سے واضح ہو رہی ہے۔ یہاں اس وقت پاکستان کو یہ دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اب افغانستان میں مزید کسی قسم کی وار کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اگر ہم بنیں گے تو ایک مرتبہ پھر پاکستان افغان مہاجرین سے بھر جائے گا۔ پہلے بھی پاکستان نے بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اپنے سینے پہ ان گنت لاشیں آج بھی اٹھائی ہوئی ہیں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم خربوں ڈالر کے آج بھی مقروض ہو چکے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں منشیات، اسلحہ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ناجائز ورکنگ ہیں ان کو پورا فروغ ملا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں آج جو افغان اس وقت پناہ گزین پاکستان میں آئے تھے، آج ان کی چوتھی پیڑھی جوان ہو رہی ہے، ان کی چوتھی نسل جوان ہو رہی ہے اور ان کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے جن لوگوں کو سرو کیا وہ ہمارے ساتھ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو جب ہم نے یہ سب کچھ کر کے بھی یہ نفرت سمیٹنی ہے، اپنے آپ کو گناہ گار کہلوانا ہے، اپنے آپ کو برا کہنا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ایک نئی جنگ کا حصہ بنیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا یہ جو اقدام ہے بارڈرز کو سیل کرنے کا، کیونکہ افغانستان کی جو صورتحال ہے میں نے آپ سے اس کو ڈسکس کیا ہے، یہ یقیناً پاکستان کے لیے بھی تشویش کن ہے اور براہ راست اس کے اثرات پاکستان پر مرتب ہوتے ہیں۔ افغان امن عمل کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کا قیام عمل میں لانے کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے جو تاریخی کردار ادا کیا ہے وہ آج تک کی دنیا کی جو جمہوری تاریخ ہے اس میں کبھی دکھائی نہیں دیا۔ اس وقت بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ افغانوں کے لیے امتحان کا معاملہ ہے، یہ افغانوں کے لیے ایک بہت صبر آزما مرحلہ ہے کہ وہ کیسے اپنے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، ہینڈل کرتے ہیں، اور اگر وہ ہینڈل نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کو ایک نئی خانہ جنگی میں دھکیلیں گے اور نئے واریئرز کو موقع دیں گے کہ وہ آئیں اور ان پر حملہ کریں۔ امریکہ نکلے گا، رشیا تیار بیٹھا ہوا ہے، چائنا اور طرح سے چل رہا ہے۔ سو ابھی دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ امریکی جو ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی، فوجی جس طرح جو بائیڈن سے بات کر رہے ہیں اور اسے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں، براہ راست کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے اور آپ سینکڑوں ہمارے بہن بھائیوں کے مجرم ہیں، آپ نے ان کو مروایا ہے، افغانستان میں اور عراق میں بے گناہ لوگوں کو مروایا ہے۔ تو جو بائیڈن کے لیے بھی اب یہ ایک، میں نے جس طرح عرض کیا کہ نئی بحث امریکہ میں شروع ہو چکی ہے، تو افغانستان سے امریکہ کا جانا اب نئی دور کا آغاز تو ہونا چاہیے سیاسی سطح پر اور زندگی، جمہوری سطح پر، زندگی کی سطح پر، مگر پھر وہیں سوئی آ کر اڑ جاتی ہے کہ طالبان اور پھر آپ کی جمہوری حکومت، امریکہ کا جانا، طالبان کا آنا، کون سے طالبان کا پھر امریکہ نے خاتمہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں 20 سال پہلے افغانستان تھا اب دوبارہ ویسے کا ویسا ہوگا، وہی رویہ اور وہی چیزیں دوبارہ افغانستان میں دیکھی جائیں گی۔ اگر یہ سب ایسے ہی ہے تو پھر اتنی بڑی لڑائی، 9/11 کا واقعہ ہونا، اس کے بعد ایک نئی خانہ جنگی، پھر امریکہ کا افغانستان پر اٹیک کر دینا راتوں رات، یہ سب کیا ہے؟ مطلب یہ سارا سفر پھر بے گناہ لوگوں کی لاشوں سے بھرا ہوا ہے، اور وہ امریکی جو فوجی ہے وہ بالکل درست کہہ رہا ہے۔ دنیا کے لیے اس وقت بہت سے نئے چیلنجز ہیں اس وبا کے بعد، اور اب امریکہ کے جانے کے بعد بہت سے کوشچن مارکس بھی ہیں۔ دعا بھی ہے، امید بھی ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو اور افغانستان میں آپس کی جو لڑائی ہے وہ ختم ہو۔ اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔